بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات اساتذہ کرام اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں اس سال داخلہ لینے والے سال اول کے اور سال دوم کے عزیز طلباء، آج کا دن بڑی مسرت کا اور خوشی کا دن ہے کہ معہد کی عمر میں مزید 1 سال کا اضافہ ہو رہا ہے اور اس قافلے میں نئے مسافران علم شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں ایک ایسی جماعت ہوتی، ہر قوم میں ایک ایسا گروہ ہوتا جو دین میں تفقہ حاصل کرتا، اور جب یہ گروہ اپنی قوم وَلِيُنذِرُوا، اور جو لوگ باہر سفر پر ہوں، جہاد کی مہم میں مشغول ہوں، یہاں وہاں دین کی سربلندی کے لیے بکھرے ہوئے ہوں، تو جب یہ آئیں تو یہ انہیں ڈرائیں، انہیں دین کے بارے میں باخبر کریں، دین کا علم ان تک پہنچائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ جو باتیں شریعت میں منع ہیں، جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس آیت میں 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک ہے تفقہ اور دوسرا عمل ہے انذار۔ تفقہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تفاعل کے باب سے ہے، کسی کام کو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، تکلف کے ساتھ کرنا، یہ باب تفاعل کی خصوصیت ہے۔ علم کے معنی ہیں جان لینا، تعلم کے معنی ہیں محنت کر کے، مشقت کر کے کسی چیز کی جانکاری کو حاصل کرنا۔ تو اس میں اشارہ ہے تحقیق کی طرف کہ امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو علم و تحقیق کے کاموں میں مشغول رکھے۔ دیکھیے یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے ان مجاہدین کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی مہم میں مشغول رہتے تھے، سفر کی حالت میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں، مسلمانوں کو جنگ کے محاذ پر لڑنا پڑ رہا ہو، پھر بھی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو رکھے ہوا ہو، جو علم و تحقیق کے کام میں جس نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، ان کا زمانہ سیاسی اعتبار سے بہت ہی اتار چڑھاؤ کا دور تھا۔
امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، علامہ ابن تیمیہ، جتنے فقہا اور محدثین کو آپ لے لیں، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے زمانے میں حکومتوں یہ سب حضرات حکومتوں کے نشانے پر رہے، ملک میں بدامنی کی کیفیت رہی، یہاں تک کہ جب سب سے زیادہ امن و امان درہم برہم تھا، تاتاریوں کے حملے کے زمانے میں بھی، اگر اس زمانے کی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے علماء نے یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو علم کے کاموں میں مشغول کر رکھا تھا۔ ان میں بعض لوگ تاتاری فتنے میں شہید بھی ہوئے، شہر بدلتے رہے، کبھی علم کا مرکز مدینہ منورہ رہا، کبھی کوفہ بنا، کبھی بغداد بنا، کبھی یہ علم کا مرکز قاہرہ منتقل ہو گیا، کبھی مشرق کی جانب آیا، ہندوستان میں مغلوں کے دور میں عالم اسلام اور عالم عرب کے علماء وہ بھی یہاں آ گئے، کبھی یہ جو مشرقی علاقہ خراسان اور ماوراء النہر کا ہے وہ اہل علم کا مرکز رہا۔ تو حالات کے اعتبار سے جگہیں تبدیل ہوتی رہی، لیکن امت میں اہل علم کا ایک گروہ ہمیشہ علم و تحقیق کے کاموں میں مشغول رہا، یکسو رہا۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے انذار۔ انذار کے معنی ہے محبت کے ساتھ ڈرانا۔ ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جس میں خوف زدہ کرنا، جبر کرنا، دھمکانا مقصود ہوتا ہے، جیسے ڈاکو کا ڈرانا، چور کا ڈرانا، غنڈوں کا ڈرانا، ظالم بادشاہوں کا ڈرانا۔ ایک ڈرانا وہ ہے جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں درد مندی ہوتی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، شیخ اپنے مرید کو ڈراتا ہے۔ اس ڈرانے میں بھی اس کی محبت اور خیرخواہی کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ تو انذار ایسے ہی ڈرانے کو کہتے ہیں، اور اسی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر قرار دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لاٹھی ڈنڈے سے لوگوں کو ڈراتے تھے، نہیں، آپ محبت کے ساتھ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے آخرت کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت میں ان دو کاموں کا جاری رہنا ضروری ہے، تفقہ اور انذار۔ اور ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہو کم سے کم جو اس کے لیے اپنے آپ کو یکسو رکھے۔ دیکھیے، عام دعوت کا کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دعوت دین یہ فرض عین کے درجے میں ہے، ہر شخص کی شخصی ذمہ داری، لیکن ہر آدمی علم و تحقیق کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کہ ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک گروپ، ایک جماعت، لوگوں کا ایک مجموعہ، یہ اپنے آپ کو تفقہ کے کام کے لیے یکسو رکھے۔ المعہد العالی الاسلامی کا جو قیام عمل میں آیا وہ اسی مقصد کے لیے کہ یہاں سے ایسے افراد پیدا ہوں جو تفقہ بھی ہو ان کے اندر، اور ان کے اندر انذار کا جذبہ اور اس کا سلیقہ بھی ہو۔ تو جب آپ یہاں داخل ہو رہے ہیں، المعہد العالی الاسلامی کا قیام 1420 ہجری مطابق 1999 عیسوی، اس میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو آپ کو یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟
جن لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ان کا کیا مقصد تھا، ضرور آپ کو اس سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا جو بھی قدم اٹھے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر اٹھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں اس کو سمیٹتے ہوئے کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 4 باتیں وہ ہیں جو ہم لوگ معہد میں پڑھنے والے طلباء کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز افراد سازی اور شخصیت سازی ہو۔ افراد کو تیار کیا جائے مختلف میدانوں کے لیے، چونکہ امت کو مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ الاحسان علی کل شیء۔ یہاں علی فی کے معنی میں ہے اللہ نے ہر چیز میں احسان کو ضروری قرار دیا ہے۔ احسان کے معنی ہے کسی کام کو اچھی طرح انجام دینا۔ اگر آپ مدرس ہوں تو اچھے مدرس ہوں، اگر آپ خطیب ہوں تو آپ ایک کامیاب اور امت کے لیے مفید خطیب ہوں، اگر آپ مصنف ہوں تو آپ کا قلم ایسے مضامین کے لیے اٹھتا ہو جس سے امت کا نفع وابستہ ہو، اور آپ اتنی خوش سلیقگی کے ساتھ لکھیں کہ لوگ آپ کی تحریر کو پڑھ کر خوشی محسوس کریں، ان کے اندر ایک تاثر پیدا ہو۔ اگر آپ داعی ہوں تو ایک اچھے داعی ہوں جو اپنے دین سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اور جن لوگوں میں آپ کو دعوت دین کا کام کرنا ہے ان کے افکار سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں، ان کے مآخذ سے آپ اچھی طرح واقف ہوں۔ تو ہر میدان کے لیے افراد کو تیار کرنا یہ معہد کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہاں سے اچھے مدرس، اچھے مصنف، اچھے محقق، اچھے صحافی، اچھے داعی، اچھے مفتی، اچھے قاضی، ہر میدان کے اچھے لوگ پیدا ہوں، اچھے معلم پیدا ہوں، چاہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے ہوں، بڑے بچوں کو پڑھانے والے ہوں، عصری تعلیم کے اداروں میں وہ اسلامیات کا درس دینے والے ہوں، ہمارے مدارس اسلامیہ میں وہ اسلامی علوم کے استاذ ہوں، ہر جگہ وہ ایک کامیاب اور بہتر فرد ثابت ہو، شخصیت ثابت ہو۔ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد و تقوی، ور و خشیت اور علم و فہم کے ساتھ ساتھ اللہ نے انتظام و انصرام کا غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے ان کا دور ایک بہت ہی کامیاب اور عالم اسلام کی توسیع کا دور رہا ہے۔ لیکن ان ساری عملی اور فکری خوبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کام افراد سازی کا تھا۔ وہ ہر میدان کے لیے افراد تیار کرتے تھے۔ صحابہ کو مختلف کاموں پر، اور بعض دفعہ ایک صحابی کو ایک کام سے ہٹا کر دوسرے کام پر مامور فرماتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھتے تھے اور اس میدان میں ان کی صلاحیتوں کو بڑھاتے تھے۔ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، تعالوا نتمنا، آؤ ہم سب مل کر تمنائیں کریں، ہم سب لوگ مل کر آرزویں کریں، ہمارے دل میں جو خواہشات ہوں ہم ان کو پیش کریں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ یہ جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
یہ درہم سے بھر جائے اور ہم ان سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ دوسرے صحابی اس سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ اتنی مقدار میں دینار ہو جائے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور یہ چاندی کے سکے درہم سے 10 گنا زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اتنے دینار ہو جائیں اور ہم ان کو اللہ کے بندوں میں اس کو خرچ کر دوں، اسلام کے لیے خیر کے راستے میں اس کو خرچ کر دوں۔ تیسرے صاحب ان سے اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں اتنے سارے ہیرے اور جواہرات ہو جائیں، چونکہ ہیرے کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور میں اسے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر دوں۔ لوگ اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور انہوں نے وہ بات کہی جو ان کے شایان نشان تھی۔ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ گھر طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ اور معاذ، مختلف صحابہ کا نام لیا، کہ ایسے لوگوں سے یہ گھر بھر جائے اور میں ان سب کو دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے بھیج دوں۔ یعنی لوگوں کی نگاہ مالی وسائل پر تھی، سونے پر، چاندی پر، ہیرے پر، جواہرات پر، دنیا کے اسباب و وسائل پر، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دور رس افرادی وسائل پر تھی کہ ہمارے پاس اچھے افراد ہوں اور ہم ان کو دین کے کام کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک سبق دیا حضرت عمر نے کہ افرادی وسائل کی اہمیت مالی وسائل سے زیادہ ہے۔ عزیز بچوں، معہد کا مقصد اصل میں افرادی وسائل فراہم کرنا ہے۔ ایک تو افرادی وسائل ہوتے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، تجارت کے لیے، کمپنیوں کے لیے، معیشت کے لیے، جو زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں، جو زیادہ سے زیادہ بزنس کر سکیں۔ معہد چاہتا ہے کہ ہم افرادی وسائل پیدا کریں دین کے کام کے لیے، دین کے تمام شعبوں میں۔ امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام ضرورتوں کو پوری کرنے میں اچھے افراد مل جائیں، اچھے افراد مہیا ہو جائیں، تو یہ اس ادارے کا مقصد ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی نیت سے یہاں داخلہ لے رہے ہیں کہ ہم دین کی کسی ایک ضرورت کے لیے ایک بہتر فرد، دین کی مشنری کا ایک ایسا پرزہ بنیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ کام بہتر طور پر چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد جو معہد کا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ ہے ہمارے فضلاء میں جذبہ تحقیق پیدا کرنا۔ ہم جو مدارسوں میں پڑھتے ہیں، اس میں عام طور پر ہمارا پڑھنا تقلیدی ہوتا ہے، تحقیقی نہیں ہوتا ہے۔ تقلیدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے استاد سے سن لیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے، جو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا ہماری معلومات وہیں تک ہوتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ بات ضروری ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب تک کوئی آدمی کتاب کا، استاذ کا مقلد بن کر اسے نہ پڑھ لے، اس میں اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایک مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ مصنف نے یہ بات لکھی ہے تو کہاں سے لکھی ہے؟ ہمارے استاذ نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی،
انہوں نے یہ بات کہاں سے کہی تھی، اس کی دلیل کیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث آپ نے دیکھی کہ وہ مشکات شریف کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، تو اب آپ میں یہ کھوج ہونی چاہیے کہ مشکات صاحب مشکات نے اس حدیث کو کس کتاب سے لیا ہے۔ اگر وہ ایسی کتاب ہے جس میں صحیح، حسن اور ضعیف تینوں طرح کی روایتیں لی گئی ہیں، تو پھر آپ میں یہ کھوج پیدا ہونی چاہیے کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے۔ اگر آپ نے کوئی فقہی مسئلہ دیکھا اور دیکھا کہ وہ ہدایہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، تو اب آپ میں یہ کھوج ہونی چاہیے کہ ہدایہ تو جامع صغیر پر اور قدوری پر مبنی ہے، یہ مسئلہ قدوری میں آیا ہے یا جامع صغیر میں آیا ہے۔ اگر جامع صغیر میں آیا ہے تو کیا امام محمد کی دوسری کتابوں میں بھی یہ بات اسی طرح آئی ہے؟ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل منصوص ہے یا دلیل معقول ہے؟ اور اگر کوئی حدیث آئی ہے تو یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ تو یہ اصل میں اس کا نام ہے تحقیق، کہ آدمی اس کی گہرائی میں جانا چاہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ تو یہ مقصد ہے کہ آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، کسی مسئلے کی گہرائی میں اس کے اصل مرجع تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ایک مسئلے کو فتاوی عالمگیری میں دیکھا، آپ نے دیکھا عالمگیری میں لکھا ہوا ہے قضا فی الخلاصہ، تو آپ خلاصۃ الفتاوی میں چلے گئے، خلاصۃ الفتاوی میں نکالا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو امام محمد سے نقل کیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ امام محمد کی کس کتاب میں یہ مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ان کی کتاب المبسوط میں ہے، یا جامع کبیر و جامع صغیر میں ہے، یا زیادات میں ہے، یا نوادر کا قول ہے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقہا ہی نہیں تھے، بڑے محدثین میں بھی تھے، بڑے فقہا میں اور بڑے محدثین میں۔ تو انہوں نے اپنی اس رائے کے لیے کس حدیث کو یا صحابی کے کس اثر کو بنیاد بنایا ہے؟ تو یہ اصل میں تحقیق ہے۔ آپ تفسیر کا مضمون آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی قصہ، کوئی واقعہ بیان کیا گیا، تو اب آپ کے دل میں تحقیق کا جذبہ ہو کہ اس مفسر نے، اس مصنف نے اس واقعے کو کہاں سے نقل کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے یا یہ اسرائیلیات میں سے ہے؟ پہلی جو کتابیں ہیں تورات و انجیل، ان سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے، اگر حدیث میں یہ واقعہ نہیں ہے، کسی صحابی سے منقول ہے، تو وہ اہل کتاب صحابی ہیں جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یا یہ پہلے اہل کتاب میں سے نہیں تھے، کتابی نہیں تھے۔ اگر وہ کتابی ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو پچھلی کتابوں سے لیا ہو۔ یہ میں آپ سے مثال کے طور پر یہ باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، یعنی ہر مسئلے میں تحقیق کا جذبہ، اس کے مراجع، اصل مراجع تک پہنچنا، اس کے دلائل تک پہنچنا، اس مسئلے کے استناد کو، اس کے معتبر ہونے اور نہ ہونے سے واقف ہونا، ان چیزوں کی جستجو، ان چیزوں کی کھوج، اسی کا نام اصل میں تحقیق ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے معہد کا، کہ آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ ہو۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں مشق افتاء میں یا کسی بھی شعبے کے کام میں ہم طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اصل ماخذ تک جو دستیاب ہو سکتا ہو وہاں تک پہنچو، اور وہاں سے اس مسئلے کو نکالنے کی کوشش کرو۔ تیسرا مقصد اس ادارے کا دعوت ہے۔ دعوت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مسلمانوں میں دعوت، ایک ہے غیر مسلم بھائیوں میں دعوت۔ ایک ہے امت اجابت میں دعوت، جو لوگ ایمان کے دائرے میں آ چکے ہیں ان کو دعوت دینا، اور ایک ہے جو امت دعوت ہیں ان میں دعوت کا کام کرنا۔ تو اس وقت جتنے ادارے ہمارے قائم ہیں،
یہ مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے مکاتب، ہماری جماعتیں اور تنظیمیں، آپ اگر غور فرمائیں تو یہ سارا کام ہم مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں ہمارے مخاطب مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم جو مضمون لکھتے ہیں ہم مسلمانوں کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں، اور یقیناً اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اتنی ساری کوششوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کتنا عملی بگاڑ ہے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو ارتداد کی سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مکمل دعوت نہیں، یہ دعوت کا ایک پہلو ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم اپنی دعوت میں مخاطب بنائیں۔ دعوت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی دولت ایمان سے محروم ہیں ان کو دعوت کا مخاطب بنایا جائے، ان کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی جائے۔ یہ اور زیادہ اونچے درجے کی دعوت ہے۔ آپ قرآن مجید کو سامنے رکھیے، جہاں جہاں انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر آیا ہے، انبیاء کے خطبات، انبیاء کی گفتگو، انبیاء کا مباحثہ، ڈیبیٹ، آپ ہر جگہ دیکھیں گے۔ میں محتاط اندازے کے مطابق 80% کہتا ہوں، ورنہ اس سے بھی زیادہ، اگر 90-95% بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو انبیاء کے مخاطب ہیں وہ اس زمانے کی غیر مسلم قومیں، جو مشرکین تھے، ان کو زیادہ مخاطب بنایا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید ہی میں دیکھ لیں، ان آیات کو نکالیے جس میں مکے کے مشرکین کو، کفار کو، منافقین کو، یہود و نصارہ کو مخاطب بنایا گیا ہو، اور ان آیتوں کو نکال لیجئے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جو لوگ ایمان سے بہرہ ہو چکے تھے ان کو مخاطب بنایا گیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جو احکام سے متعلق آیات ہیں، جس میں عملی زندگی سے متعلق رہنمائی کی گئی، اس میں مسلمانوں کو مخاطب بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔ لیکن جہاں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اس کا مخاطب بنایا گیا ہے، تو آپ دیکھیے کہیں یا ایھا الذین کفروا، تو کہیں یا ایھا المشرکون، کہیں یا اہل الکتاب، کہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ان حضرات کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ تو اس شعبے میں بہت ہی کم کام ہو رہا ہے۔ جو کچھ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 25 سال سے اس میدان میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے کام شروع کیا ہے۔ اس کام کے اچھے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس میدان میں کام کیا، لیکن انہوں نے اس کو تشہیری رخ دے دیا، اور اس کی وجہ سے اس کام کا جتنا فائدہ ہوتا وہ نہیں ہو سکا، بلکہ الٹے نقصان ہونے لگا۔ لیکن بہرحال جو لوگ جتنا کچھ اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے شکریہ اور تحسین کے مستحق ہیں۔ تو معہد کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جیسے وہ علماء تیار ہوں جو مسلمانوں کے درمیان کام کریں، اسی طرح ایسے علماء بھی تیار ہوں جو برادران وطن کے سامنے اسلام کو پیش کر سکیں، اسلام کا تعارف کرا سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ان کو واقف کرا سکیں۔ جہاں ضرورت ہو دردمندی کے ساتھ بات کہنے کی، وہاں تذکیر و موعظت سے کام لیں، اور جہاں ضرورت ہو دلیل اور استدلال کے ذریعے بات کرنے کی تو وہاں وہ دلیل کے ساتھ بات کر سکیں۔ جہاں نقلی دلیل کافی ہو جائے وہاں نقلی دلیل پیش کریں۔ جہاں دوسری قوموں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے استدلال کی ضرورت پیش آئے اتمام حجت کے طور پر، وہاں وہ ان کے ذریعے اپنی بات پیش کریں، اور جہاں عقلی دلیل کی ضرورت ہو عقلی دلیل سے وہ اسے سمجھانے کے لائق ہوں۔ تو یہ معہد کا دوسرا بنیادی مقصد ہے، اور یہ جو شعبہ مطالعہ مذاہب ہے اس کا تو خاص یہی مقصد ہے
لیکن معہد کے تمام طلباء سے یہ ہماری خواہش ہے، ہماری درخواست ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنی جگہ اسلام کا داعی اور مبلغ بن کر کھڑا ہو۔ اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ کم سے کم 25-30 معہد کے فضلاء اس وقت بھی اپنی اپنی جگہ اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے دعوت کے کام ہی کو، برادران وطن میں اسلام کے پہنچانے ہی کو انہوں نے اپنا اصل کام بنا لیا ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے اس کا۔ اور چوتھی چیز جو معہد چاہتا ہے موجودہ حالات میں، وہ یہ ہے کہ علماء کی ایک ایسی جماعت ہو جس میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بزرگان دیوبند ہیں، اکابر دیوبند ہیں، انہوں نے ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ دیوبند قائم ہوا اعتدال کے فکر پر۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے مسلک پر قلم اٹھایا ہے، آپ اسے پڑھیے اور آپ اسے دیکھیے کہ کتنی خوبی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو معتدل فکر ہے علماء دیوبند کی، اور جو اعتدال مقصود ہے دیوبند کا، اس کو حضرت نے پیش فرمایا ہے۔ تو یہ اعتدال بہت ضروری چیز ہے۔ بے اعتدالی اچھی سے اچھی چیز کو خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیے اگر گرمی کا موسم ہو اور اس وقت ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے، آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر ہلکی ہوا چلنے کے بجائے اتنی تیز آندھی چل پڑے کہ درخت اکھڑ جائیں اور چھپر اڑ جائے، تو آپ سوچئے کہ یہ ہوا رحمت کے بجائے مصیبت بن جاتی ہے۔ حالانکہ ہوا ہے، لیکن جب حد اعتدال سے کوئی چیز پار ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پانی کتنی اہم نعمت ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا اور پانی کے بغیر۔ جب بارش کا موسم آتا ہے، کسانوں سے پوچھیے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ آسمان پر بادلوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے کتنی زیادہ مسرت اور فرحت ان کا دل محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ بارش اس قدر بڑھ جائے کہ سیلاب آ جائے، کھیتیاں بہہ جائیں، لوگوں کے مکانات گر جائیں، جانور اس میں ڈوب کر مرنے لگیں، انسانوں کی جان کے لالے پڑ جائیں، تو آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہو، اس میں خیر ہے۔ افراط ہو، تفریط ہو، تشدد ہو، مداہنت ہو، یہ چیز خیر سے محروم اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں اپنے اندر اعتدال پیدا کریں۔ اعتدال کا ایک تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ کوئی بات ہم کہیں اعتدال کے ساتھ کہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ہر دن فقہا کے اختلاف کو پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ ہم حدیث میں آتے ہیں، بہت سی حدیثیں فقہی اعتبار سے ہمارے نقطۂ نظر کے خلاف ہوتی ہیں، ظاہری معنی کے اعتبار سے۔ دوسرے لوگ ظاہری معنی کو لیتے ہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بعض مصنفین ہم پر نقد کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قال بعض الناس آپ لوگوں نے پچھلے ہی سال پڑھا ہوگا۔ بعض جگہ اس میں بہت تیکھی تنقید ہے۔ تو اب زبان کا اعتدال یہ ہے کہ جب آپ ایسے مسائل میں آئیں تو آپ کی زبان احترام کا دامن نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہو تو آپ اتنی شدت کے ساتھ اس کو پیش کریں کہ گویا کہ یہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، دو گروہوں کے درمیان کوئی ہاتھا پائی ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کچھ حضرات شوافع تھے اور انہوں نے کہا
مناظرے کی ایک مجلس جمائی، اسٹیج بنایا، اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کس کا مناظرہ ہے؟ کہا کہ یہ مناظرہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پوچھا گیا بھائی اس کا موضوع کیا ہے؟ کہا رفع یدین موضوع ہے، کیونکہ حضور قبل الرکوع اور بعد الرکوع رفع یدین کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر ہیں۔ تو جو احناف تھے وہاں وہ بھی کم نہیں تھے، انہوں نے کل ہو کر ایک دوسرا اسٹیج سجایا مناظرہ کا، بہت شاندار، بہت اہتمام سے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کس کا مناظرہ ہے؟ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ ہے۔ کہا بھئی کس بات پر مناظرہ ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اپنی قرات کرتا رہے، مقتدی اپنی قرات کرتا رہے، سورہ فاتحہ پڑھتا رہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یقیناً یہ واقعہ لوگوں نے لطیفے کے طور پر یا لوگوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے یہ وضع کیا ہوگا، لیکن بعض دفعہ ہماری درسگاہوں میں ایسا لب و لہجہ ہو جاتا ہے کہ گویا امام شافعی سے نعوذ باللہ کوئی شخصی لڑائی ہو، یا وہ حدیث کے آیت کے منکر ہوں۔ یہ بے اعتدالی کی بات ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قال بعض الناس پر جب آتے ہیں تو بعض لوگ اتنا شدید لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ گویا امام بخاری نعوذ باللہ کوئی اچھے آدمی نہیں تھے۔ یہ بات کسی عالم کے شائع نشان نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کی ایک تحریر پڑھی میں نے، کہ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ حدیث کے پڑھانے میں یہ ہے کہ میں اس طرح نہیں پڑھاتا ہوں گویا دوسرے فریق کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا امام شافعی بالکل بے دلیل ہے۔ کیونکہ جب ہم امام شافعی کو مجتہد مانتے ہیں، اور مجتہد ہوتا وہ ہے جو دلیل سے بات کرتا ہے، تو اگر ہم یہ ثابت امام شافعی کو مجتہد بھی کہیں اور ان کو بے دلیل بھی ثابت کریں تو یہ تو ایک طرح کا تضاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس طرح پڑھاتا ہوں کہ دیکھو اس مسئلے میں دو طرح کی حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث سے مثلاً یہ مضمون نکلتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے مثال بڑھا رہا ہوں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع بھی رفع یدین ہونا چاہیے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ صرف افتتاح صلاۃ میں رفع یدین ہو۔ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو لے لیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے لیا۔ اب ہم وجوہ ترجیح بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو کیوں لیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کیوں ترجیح دیا۔ یہ صحیح طریقہ ہے دینی اور علمی مضامین کو پڑھانے کا، اور یہ صرف پچھلے لوگوں کے ساتھ نہیں، اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ہمارے زمانے میں جن لوگوں سے ہمیں فکری اختلاف ہے، ان سے اختلاف کے اظہار میں بھی شائستگی ہونی چاہیے، بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، طنز و تعریض نہیں ہونا چاہیے۔ جو نقطہ نظر آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو، اس کے دلائل کو پیش کر دیجئے، لیکن دوسروں کا استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ہے زبان کا اعتدال۔ اب سلف صالحین کو دیکھیے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ یہ معتزلی تھے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان کتنا بڑا فکری اختلاف ہے، لیکن ان کی جو تفسیر ہے الکشاف، اس میں انہوں نے بہت زیادہ وکالت کی ہے فکر اعتزال کی۔ لیکن آپ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں دیکھیں کہ وہ کتنے احترام کے ساتھ علامہ زمخشری کا نام لیتے ہیں، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے میں جو غیر معمولی مقام ہے علامہ زمخشری کا، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔
تو یہ زبان کا اعتدال ہے کہ چاہے کسی سے ہمارا اختلاف ہو لیکن ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ ایک مستقل محاضرہ دیں گے. تیسری چیز ہے، اسی اعتدال کا دوسرا حصہ ہے کہ رویے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. رویہ میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے مسلک کا مل گیا، آپ کے مدرسے کا فارغ آدمی مل گیا، آپ کے علاقے کا مل گیا، آپ جس جماعت سے تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اس تنظیم کا مل گیا، تو آپ نے بہت تپاک سے ملاقات کی، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، معانقہ بھی کر رہے ہیں، چائے کے لیے اصرار بھی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا جو مسلمان ہے لیکن آپ سے تھوڑا سا مسلکی اختلاف ہے، دوسری درسگاہ کا فاضل ہے، کسی اور تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہے، یا ایک تنظیم کے دو گٹ ہو گئے ہیں، آپ جس گٹ میں ہیں اس کے بجائے وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اگر اس بیچارے نے سلام بھی کر دیا تو بہت تکلف کے ساتھ اور تبسم کے بجائے منہ کی خشکی کے ساتھ، خشونت کے ساتھ آپ نے مشکل سے وعلیکم کہہ دیا، وعلیکم السلام کہہ دیا اور چلتے بنے. یہ مومنانہ شان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ مبتسمہ مستبشرہ، ایسے چہروں سے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے جس میں تبسم ہوتا تھا، ایسا نشاط ہوتا تھا گویا کوئی خوشخبری سنانے والے. حالانکہ حضور سے ملنے والے مسلمان بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، مشرکین، کفار، اہل کتاب بھی آپ کی دربار میں آتے تھے اسلام کو سمجھنے کے لیے. نیک لوگ بھی ہوتے تھے، ایسے امتی بھی ہوتے تھے جن کا گناہ یا جن کی کوئی غلطی آپ کے علم میں ہوتی تھی. تو یہ رویے کا اعتدال ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں ہمارے ملنے کا انداز ایک ایسا انداز ہو جو لوگوں کے دلوں میں محبت کی بیج بو دے. تیسری بات ہے اعتدال کا حصہ اعتراف. اگر کوئی ایسا شخص جو ناپسندیدہ ہو اس کے یہاں کوئی اچھی چیز پائی جائے تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کی غلطی پر تنقید کریں تو اس کی خوبی کا اعتراف بھی کریں. آپ کہیں رہتے ہیں، کوئی دوسرے مسلک کا مقرر ہے، جھگڑے والی تقریریں کرتا ہے، لیکن کسی موضوع پر اس نے بہت اچھی بات کہی تو وہاں اس بات کو بھی کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. پاکستان میں ایک مشہور عالم ہیں، بڑے مقرر بھی ہیں، اور ان کا تعلق بریلوی بھائیوں سے ہے. جیسے ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہاں کی شریعہ کورٹ کے جسٹس بنے، وہ بھی ایک زمانے میں اس کے جسٹس تھے. اور سود کے مقدمے پر جو تاریخی فیصلہ مولانا عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا، انہوں نے بھی اس پر فیصلہ لکھا، اور میں نے سنا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب ان کے اس فیصلے کی تعریف کیا کرتے تھے، تحسین کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ بہت اچھا لکھا. تو یہ بزرگوں کی اور بڑوں کی شان ہی ہوا کرتی تھی. آپ اور اوپر جائیں حضرت تھانوی کے ہاں، حضرت گنگوہی کے ہاں، تو آپ کو اور ڈھیر ساری مثالیں اس کی ملیں گی کہ کس طرح ہمارے بزرگ مخالف نقطۂ نظر کے بزرگوں کی خوبیوں کا اعتراف کیا کرتے تھے. اس میں اسی اعتدال کا ایک پہلو ہے تفسیق میں احتیاط. دیکھیے، ایک تو ہے تکفیر میں احتیاط، کسی کو کافر کہنے میں، غیر مسلم کہنے میں. یہ تو تمام فقہاء نے لکھا ہے، اور احناف کے ہاں تو اس کی اور زیادہ رعایت ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض واقعات ہیں، الاشباح والنظائر میں جو حکایات والا حصہ ہے، آپ اس میں دیکھیے امام صاحب کا ایک مشہور واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن کسی کو فاسق قرار دینے میں، کسی کو مشرک قرار دینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس کی طرف ہم لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. کسی آدمی نے کوئی ایسا کام کیا
جیسے میں آپ کو اگر کھل کر بول دوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شخص گیا قبر کے سامنے، اس نے سجدہ کر لیا، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے مشرکانہ فعل کیا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ مشرک ہے، تو یہ دوسری تعبیر غلط ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے مشرکانہ فعل کیا، یہ مشرکانہ فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر پر سجدہ کرے لیکن وہ کہے کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں، تو گناہ تو یہ بھی ہے، غلط تو یہ بھی ہے، لیکن کیا آپ اس صورت میں اس کے عمل کو شرک کہیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشرکانہ فعل کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی مشرک ہو گیا ہے، اب اس کا نکاح ختم ہو گیا، تجدید نکاح کرے۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں بعض گروہ کے لوگ وہ غیر مسلموں کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان بنانے میں مشقت ہوتی ہے، تو بہت ہی دھڑلے کے ساتھ بے تکلف مسلمانوں کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کو فاسق قرار دینے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، احناف کا ایک خاص اصول ہے کہ کسی مسلمان کی طرف جہاں تک ممکن ہو گناہ کی اور حرام کی نسبت سے بچا جائے، کوشش کی جائے کہ حرام کی نسبت سے بچا جائے، نہ کی جائے۔ ثبوت نسب کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زیادہ احتیاط کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اور اس پر بعض لوگوں نے، ناسمجھ لوگوں نے اس پر طعن بھی کیا ہے، مذاق بھی اڑایا ہے، لیکن اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی طرف جہاں تک ممکن ہو فسق کی، کسی مسلمان کی طرف بے نسب ہونے کی، غیر ثابت النسب ہونے کی نسبت سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس تمہید کے بعد جس کی وضاحت انشاءاللہ میں آئندہ بھی مختلف محاضرات میں کروں گا، اب تھوڑا سا میں آپ سے ان شعبوں کا تعارف کراتا ہوں جن میں آپ حضرات نے داخلہ لیا ہے، کہ ان مضامین کو معہد میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور اس کی کیا بمقابلہ اس تعلیم کی جو آپ حاصل کر کے آئے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے میں اختصاص فی تفسیر کا ذکر کروں گا۔ ماشاءاللہ تفسیر میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوگا، جلالین شریف پڑھی ہوگی۔ عام طور پر یہ دو کتابیں تو ہر جگہ، دو مضمون تو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تیسری کتاب جو ہم لوگوں نے اپنی طالب علم میں پڑھی اور اب بعض مدرسوں میں ہے اور بعض مدرسوں میں نہیں ہے، وہ تفسیر بیضاوی ہے، اور بعض جگہ تفسیر کشاف پڑھائی جاتی ہے۔ معہد میں جو خصوصی اس شعبے میں جو خصوصی مضامین پڑھائے جائیں گے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تدبر کے ساتھ، یعنی آپ آیات کو پڑھ کر غور کر کے خود آپ اس سے استنباط کریں، مضامین کا استنباط کریں، چاہے وہ فقہی احکام ہوں، چاہے وہ اعتقاد سے متعلق احکام ہوں، چاہے اخلاق اور آداب زندگی سے متعلق احکام ہوں۔ تو تفسیر ما تدبر، غور و فکر کے ساتھ، صرف کتابوں کی عبارتوں سے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو جو فہم عطا فرمایا ہے اس فہم کو استعمال کرتے ہوئے استاذ کی نگرانی میں، اور معتبر تفسیروں کو، جیسے تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، موجودہ تفسیروں میں شیخ وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ان کو سامنے رکھ کر آپ خود آیات سے مضامین کا استنباط کریں۔ دوسرا مضمون جو اہم ہوگا اس میں وہ ہے تفسیر موضوعی۔
قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور انسان جیسے کتاب میں موضوعات کا پابند ہوتا ہے، اس ترتیب کے بغیر وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے آیات نازل فرمائیں، اور جیسے جیسے آیات نازل فرمائیں اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق قرآن مجید کی ترتیب و تدوین کا کام ہوا۔ جہاں نزول کی ترتیب الگ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو کہیں اور کسی اور جگہ رکھا، ان آیات کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا گیا، تو وہاں اس کے مطابق ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ جو موجودہ ترتیب ہے، یہ وہ ترتیب ہے جس پر عہد صحابہ سے امت کا اتفاق ہے۔ لیکن قرآن کا موضوعی مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ موضوعی مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان، پورے قرآن میں انسان کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے، انسان کی خوبیوں کے بارے میں، انسان کی خامیوں کے بارے میں، انسان کی خواہشات اور تمناؤں کے بارے میں، انسان کے کردار اور کریکٹر کے بارے میں، انسانی شخصیت کی تعمیر کے بارے میں، ان آیات کو ایک جگہ جمع کر کے آپ انسان کے بارے میں قرآن مجید کے تصور کو سمجھیں۔ جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا، بار بار ذکر آیا، مختلف جگہ الگ الگ واقعات یا ایک ہی واقعہ کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کی شخصیت کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہیں، ان کی دعوت کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں، ان کی مباحثات کے بارے میں، اس ماحول کے بارے میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس رویے اور سلوک کے بارے میں جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں، ان آیات کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ قرآن مجید سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی دعوت کا مکمل مربوط و مرتب مطالعہ کر سکیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم طریقہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ تو یہاں ایک مضمون اس میں یہ تفسیر موضوعی کا ہوتا ہے، اور ہر طالب علم کو چند چیزیں دی جاتی ہیں قرآن کی کہ وہ اس کے مطابق آیات کو جمع کریں اور ان کو سامنے رکھ کر اسے مرتب کریں۔ اسی طرح اس میں ایک اہم موضوع جو یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے شبہات حول القرآن۔ قرآن پر جو مستشرقین ہیں، جو مخالفین ہیں، ہندوستان کے آریہ سماجی لوگ ہیں، انہوں نے کیا اعتراضات کیے ہیں اور ان اعتراضات کا کیا جواب ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے اور طلباء سے اس موضوع پر لکھوایا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اب تک جو آپ نے تفسیر پڑھی، جیسے جلالین پڑھی، تو کتابوں کی حجم کی وجہ سے، ضخامت کی وجہ سے اور وقت کی کمی کی وجہ سے عام طور پر زیادہ تر استاذ ہی کی تفہیم ہوتی ہے۔ طالب علم نے عبارت پڑھی، استاذ نے ترجمہ کر دیا، پھر اس کی تشریح کر دی۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ آسانی سے آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ خود اس کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتی، خود اعتمادی بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ استاذ کے محتاج ہو کر ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم براہ راست معتبر تفسیروں کا مطالعہ کرے، اس سے مطالعہ کرایا جائے کہ تم اس کا مطالعہ کرو، اس کا خلاصہ بتاؤ، جیسے تفسیر قرطبی کا، تفسیر ابن کثیر کا، علامہ رازی کی مفاتیح الغیب کا، تفسیر ابو سعود کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس طرح آپ نے چند رکوع کا بھی مطالعہ کر لیا تو آپ کے اندر قرآن مجید کے مطالعے کی، تفسیر کے مطالعے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔
اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ قصص قرآنی اور احکام قرآنی یہ دونوں، اور قرآن مجید میں جن دوسری اقوام پر کی کوتاہیوں پر اور ان کی فکری غلطیوں پر تنقید کی گئی ہے، ان کو موضوع بنا کر آیات کا انتخاب کر کے طلباء سے کہا جائے کہ وہ فلاں فلاں تفسیر پڑھ کر، مثلا ایک جماعت میں 5 طالب علم ہیں، ہر طالب علم کے لیے ایک تفسیر متعین کر دی گئی کہ آپ اس کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ درس میں پیش کریں۔ اس سے آپ میں اور استاذ کے سامنے وہ کتاب ہوتی ہے، اس سے آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو شعبہ ہے ہمارے ہاں وہ تخصص فی الحدیث کا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم اور فعال شعبہ ہے۔ آپ نے یقیناً صحیح ستہ پڑھ رکھی ہوگی، مشکات پڑھی ہوگی، ریاض الصالحین پڑھی ہوگی، بعض مدرسوں میں آثار السنن بھی پڑھائی جاتی ہے، موطئین بھی پڑھائی جاتی ہے، شرح معانی الآثار للطحاوی پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو تخریج حدیث کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ حدیث کو اس کے مصادر سے کس طرح نکالیں۔ دوسرے دراست الاسانید، اس کے سند کا دراسہ کیسے کریں حدیث کا، یہ حدیث صحیح لعین ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لعین ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ضعیف ہے لیکن مقبول ہے، ضعیف نامقبول ہے۔ اس کا دراسہ رجال کو پڑھ کر اور جن کتابوں میں حدیث پر حکم لگایا گیا ہے ان کتابوں سے مراجعت کر کے۔ اسی طرح ایک اہم مضمون ہے نقد حدیث از روئے درایت۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی الرفع والتکمیل اور الاجوبۃ الفاضلہ، یہ دونوں اس موضوع کی بڑی اہم کتابیں ہیں، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سند کے علاوہ واقعاتی شہادتیں بھی ہیں جن سے کوئی حدیث صحیح قرار دی جاتی ہے، کوئی ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو، مثال کے طور پر صلاۃ الحاجت، یہ ہمارے تمام بزرگوں کا معمول رہا ہے، میں بھی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا معمول رکھیں، لیکن اس سے متعلق جو حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے خود اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، تو اس سے صلاۃ حاجت کا ثبوت نکل آیا۔ تو چاہے ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو، لیکن اگر قرآن سے اس کے مضمون کی تائید ہوتی ہو، صحابہ کے تعامل سے، امت کے اس کو قبول کرنے کی وجہ سے، تو وہ حدیث مقبول مانی جائے گی۔ یہ ایک بڑی اہم جہت ہے جس پر فقہائے احناف نے بڑی توجہ دی ہے۔ اس مضمون کو یہاں بہت ہی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور کئی کتابیں اس مضمون کی یہاں شامل نصاب ہیں۔ اسی طرح ایک موضوع ہے شبہات حول الحدیث کا بھی۔ قرآن مجید سے زیادہ حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے، مستشرقین نے بھی کیا ہے اور منکرین حدیث نے بھی کیا ہے، جو اپنا انتساب کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف، تو ان کے سوالات کا جواب، ان کا رد۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں فقہ کا شعبہ ہے، تخصص فی الفقہ، اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں فقہ حنفی کے علاوہ مذاہب اربعہ کا مطالعہ کرانے کی، ائمہ ثلاثہ کا بھی مطالعہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو نوازل فقہیہ ہیں، جو مسائل اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل پر زیادہ گفتگو کی بھی جاتی ہے، طلباء سے گفتگو کرائی بھی جاتی ہے، ان سے لکھوایا بھی جاتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، اصول الشاشی پڑھی ہوگی، نور الانوار پڑھی ہوگی، حسامی پڑھی ہوگی، بعض جگہ خلاف کی اصول الفقہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ قواعد کی کتاب آپ اکثر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اسی افتاء کے شعبے میں الاشباہ والنظائر ہے، تاسیس النظر ہے، علامہ کرخی کے اصول ہیں۔ یہاں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تطبیق کے ساتھ پڑھا جائے، طلباء کو کہا جائے کہ وہ اس کو منطبق کریں۔
آپ نے ایک اصول پڑھا استحسان کا. اب آپ یہ بتائیے کہ موجودہ دور کے جو مسائل ہیں اس میں علماء نے جو رائے اختیار کی ہیں ان میں سے کون سی رائے ایسی ہو سکتی ہے جو استحسان سے آپ کا عنوان آپ اس کو دے سکیں. مثال کے طور پر آج ہی میرے پاس ایک سوال آیا کہ ایک بیٹا اپنا لیور اپنے باپ کو دینا چاہتا ہے. جگر پر زندگی کا انحصار ہے، لیکن جگر کو اللہ نے ایسا عضو بنایا ہے کہ اگر آدھا جگر کاٹ کر دوسرے کو لگا دیا جائے تو اس دوسرے شخص کی جان بچ سکتی ہے. اور دوسری اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آدھا جگر جو اس کے جسم میں رہ گیا یہ بھی چند ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، بڑھ کر نشو و نما کے ذریعے پورا جگر بن جاتا ہے. اور دوسرے انسان کے جسم میں جو آدھا جگر لگایا گیا اس کا جگر بھی چند ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ ایک پودوں کی طرح، نباتات کی طرح اللہ نے اس میں نشو و نما کی، بڑھوتری کی صلاحیت رکھی ہے. تو عام قیاس کے اعتبار سے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عضو انسانی سے انتفاع جائز نہیں ہے. لیکن ایک رائے یہ ہے اور میری بھی یہ رائے ہے کہ شریعت میں انسانی زندگی کا تحفظ بہت اہم ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے شریعت نے اکل خنزیر کی اور شرب خمر کی بھی اجازت دی ہے. لہذا یہ شکل جائز ہوگی، اگرچہ اس میں عضو انسانی سے انتفاع ہے لیکن انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استحسان ہے کہ ایک قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے، قیاس جلی کو جو بظاہر آدمی کو نظر آتا ہے، قیاس خفی کے بنا پر، اس سے اہم تر مصلحت کی بنا پر. تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اصول پڑھائے جائیں، قواعد پڑھائے جائیں، ان کو طلباء سے منطبق کرایا جائے. اور یہاں ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فتاوی لکھے جائیں، جو مضامین لکھے جائیں، وہ بنیادی عربی مآخذ سے مراجعات کے ساتھ ہوں. انسان تن آسان واقع ہوا ہے اور جب آسان چیز مل جاتی ہے تو مشکل سے آدمی بھاگتا ہے. جیسے آج کل ہمارے مدرسوں میں اردو شروح پڑھنے کا رواج ہو گیا عربی شروح کے بجائے. تو یہ قلت استعداد کی وجہ سے علماء نے لکھی ہیں اردو شرحیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو معتبر عربی شروح ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو جو استعداد اس سے پیدا ہوگی ان کتابوں سے نہیں ہوگی. تو یہاں اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ حل کتاب میں بھی طالب علم عربی شروح سے مراجعت کرے، فتویٰ لکھنے میں عربی کتابوں سے مراجعت کرے، سوائے کوئی ایسے نئے مسئلے کے کہ جس میں پرانی کتابوں میں جس کا حوالہ نہیں مل سکتا ہو. یہ اس لیے نہیں کہ اردو کی کتابوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں، ہمارے بزرگوں کا لٹریچر ہے، ہم پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں تربیت مقصود ہے تو طالب علم میں سہل انگاری اور تن آسانی پیدا نہ ہو جائے. اصل جو عربی مراجع ہیں ان سے رجوع کرنے کا ان میں مزاج اور اس کی صلاحیت پیدا ہو. چوتھا شعبہ جو ہے یہاں وہ مطالعہ مذاہب کا ہے. یہ بڑا اہم شعبہ ہے اور یہ انذار اور دعوت جو اس ادارے کا ایک اہم مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اس شعبے میں ہندو مذہب، اس کے فرقے، ان کی کتابیں، ان کے افکار، اسی طرح عیسائی مذہب، ان کی مذہبی کتابیں، اور اسلام پر جو اعتراضات اور سوالات آج کل اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب، یہ ساری بحثیں اس شعبے کے تحت پڑھائی جاتی ہیں. یہ معہد کا بہت اہم اور بہت کامیاب شعبہ ہے اور جو لوگ اس شعبے کے طلباء کی ڈیبیٹ سنتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو اصل میں پہلے 2 شعبے تھے، ایک یہ تھا یعنی مطالعہ مذاہب اور ایک تاہیل القیادہ. لیکن اس بار کے خصوصی حالات کی وجہ سے تاہیل کا شعبہ تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مطالعہ مذاہب کے شعبے کو ہم اتنا فعال بنائیں گے اور اتنی بہتر طور پر چاہیں گے کہ اس کی تعلیم ہو کہ وہ تاہیل القیادہ کی ضرورت کو پورا کر دے.
عزیز طلبہ، اب میں سال دوم کی طرف آتا ہوں۔ معہد میں سوائے مطالعہ مذاہب کے تمام شعبوں کا نصاب 2 سالہ ہے۔ پہلے سال پر تکمیل کی سند دی جاتی ہے اور دوسرے سال کو مکمل کرنے پر تخصص فی الفقہ کی یا تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث وغیرہ کی سند دی جاتی ہے۔ شعبہ انگریزی میں تو 2 سال گزارنا لازم ہے، 1 سال پر کوئی سند نہیں دی جاتی۔ لیکن بقیہ شعبوں میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، 1 سال پر تکمیل کی اور دوسرے سال پر تخصص کی سند دی جاتی ہے۔ عام طور پر سال دوم میں انہی طلباء کا داخلہ لیا جاتا ہے جنہوں نے معہد میں سال اول کو مکمل کیا ہو، لیکن تخصص فی الفقہ کے سال دوم میں ایسے طلباء کا بھی داخلہ لیا جاتا ہے جس نے کسی اور معتبر دینی درسگاہ سے شعبہ افتاء کی تکمیل کی ہو۔ تو ماشاءاللہ اس سال چند نئے طلباء بھی ہیں جن کا داخلہ سال دوم میں منظور ہوا ہے، اور زیادہ تر قدیم طلباء۔ یہ بھی بڑا اہم ہے، فقہ سال دوم میں بعض ایسے موضوعات پر آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، آپ سے مطالعہ کرایا جاتا ہے جس پر اس سے پہلے کم پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اس میں ایک موضوع تو اسلامک فائنانس کا ہے۔ اس شعبے میں آپ کو اسلامک بینکنگ، اسلامک انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج کے سلسلے میں اسلامی اصول یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس پر اس حقیر کی ایک یادداشت جدید مالیاتی ادارے فقہ اسلامی کی روشنی میں کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر انہیں ان تینوں موضوعات پر تعلیم دی جاتی ہے، مروجہ طریقہ کار کو بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح کیا جاتا ہے، اور پھر اگر ان اداروں کی تشکیل شرعی اصولوں پر ہو تو اس کی کیا صورت ہو، اس پر بات کی جاتی ہے۔ دوسرا موضوع جو سال دوم میں پڑھایا اور اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے وہ ہے قضا، قاضی کے اوصاف، قضا کے آداب، غیر مسلم ملکوں میں نظام قضا کی اہمیت، دعویٰ کی حقیقت، وہ ذرائع جن سے دعوی کو ثابت کیا جاتا ہے، اقرار، شہادت، تسامح، قرائن قاطعہ وغیرہ، ان کے احکام کی تفصیل، یہ سارے مضامین اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اسباب فسخ کا گہرائی سے مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ الحیلۃ الناجزہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب الفصل والتفریق حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجموعہ قوانین اسلامی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مرتب کیا ہوا، ان کتابوں سے اسباب فسخ طلباء کو پڑھوائے جاتے ہیں۔ کتب فقہ سے خاص کر فقہ مالکی کی کتابوں سے مراجعات کرائی جاتی ہے، اس کا خلاصہ ان سے تیار کرایا جاتا ہے، اس کا باضابطہ امتحان ہوتا ہے۔ اس کے لیے تربیت قضا کیمپ بھی رکھا جاتا ہے، حسب ضرورت 3 دن یا 5 دن کا تربیت قضا کا کیمپ ہوتا ہے، جس میں
ملک سے 2-3 تربیت یافتہ قضات بلائے جاتے ہیں اور وہ طلباء کی تربیت کرتے ہیں، اس کی عملی کارروائی درخواست دینے سے لے کر اور مقدمہ کا فیصلہ لکھنے تک جتنے مرحلوں سے یہ کارروائی گزرتی ہے، ان تمام مرحلوں کی عملی مشق طلباء کو کرائی جاتی ہے۔ طلباء کے سامنے مقدمات کی سماعت بھی رکھی جاتی ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کس طرح بیان لیا جاتا ہے، کس طرح گواہیاں درج کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ اور سال دوم میں چاہے تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، طالب علم سے 200 تا 300 صفحات کا کوئی مقالہ لکھوایا جاتا ہے کسی اہم موضوع پر، ایسا موضوع جس کی اہمیت ہو، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ موضوع موجودہ زمانے کے تقاضوں سے وابستہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک معہد میں سال دوم میں زیر تربیت رہنے والے طلباء نے جن موضوعات پر کام کیا ہے ان کی مقدار میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ صفحات کے درمیان ہوتی ہے، اور ان میں 50 سے زیادہ مقالات وہ ہیں کہ جو طبع بھی ہو چکے ہیں۔ ان تمام شعبوں میں آپ کو اپنے اصل مضمون کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی بھی تعلیم دی جائے گی، کیونکہ آج کے دور میں ضروری حد تک انگریزی زبان سے واقف ہونا دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ دین کے کاموں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں دستور ہند کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جغرفی پڑھائی جاتی ہے، جنرل نالج کا مضمون شامل ہوتا ہے۔ یہ انگریزی اور کمپیوٹر کے علاوہ جن چیزوں کا ہم نے نام لیا، اس کے لیے کتابیں متعین ہیں، طلباء خود پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کے نمبرات باضابطہ امتحان کے میں شامل ہوتا ہے، شامل کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ایک اہم شعبہ خاص انگریزی کا ہے۔ ان شعبوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں تو انگریزی جزوی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح مطالعہ مذاہب میں سنسکرت بھی جزوی طور پر پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ جو شعبہ انگریزی ہے اس میں مکمل تعلیم انگریزی ہی کی ہوتی ہے۔ انگریزی زبان اور انگریزی زبان میں اسلامی لٹریچر، انگریزی بولنے کی صلاحیت، انگریزی میں تقریر کرنے کی صلاحیت، انگریزی میں لکھنے کی صلاحیت، انگریزی زبان میں انگریزی اخبارات میں مراسلات لکھ کر بھیجنا، تو یہ اس میں مقصد ہوتا ہے۔ خاص کر ہم لوگ اسپیکنگ پر بہت زور دیتے ہیں، انگلش اسپیکنگ پر، اور اسلامی اصطلاحات کو انگریزی زبان میں کس طرح سمجھائیں اس کو۔ بہرحال میں یہ واضح کر دوں کہ ہم یہ جو انگریزی پڑھاتے ہیں وہ معاش کے لیے نہیں، معاد کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ بچے اس سے دنیا کمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ بنا دے کسب حلال کا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مقصد دنیا کمانا نہیں ہو بلکہ دین کمانا ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جن بچوں نے یہاں سے انگریزی پڑھی ہے انہوں نے اس مقصد کو سامنے رکھا ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد اس وقت انگلش میڈیم اسکولوں میں انگریزی زبان میں اسلامیات کی تعلیم دے رہی ہے، اور اس کا بڑا نفع ہو رہا ہے، بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان شعبوں کے مقاصد ہیں جن کو ہم نے مختصر طور پر اس لیے ذکر کیا کہ جو لوگ جس شعبے میں پڑھنے والے ہیں وہ اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ معہد میں ایک تو ہمارے مستقل اساتذہ ہیں جو یہاں رہ کے پڑھاتے ہیں، کیمپس میں ان کا قیام ہے یا شہر میں ان کا قیام ہے۔ ماشاء اللہ یہ حضرات صلاحیت اور صالحیت دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ اس میں معہد کے سینئر استاذ مولانا مفتی اشرف علی صاحب ہیں، جن کی کتاب ہے ذبح و قربانی، بہت عمدہ کتاب ہے، اور انہوں نے بعض اور موضوعات پر بھی کام کیا ہے۔
اوقاف کے موضوع پر بھی کام کیا ہے، اس پر بھی ان کی کتاب ہے جو غیر مطبوعہ ہے۔ اسی طرح یہاں استاد ہیں مفتی شاہد علی قاسمی صاحب، وہ بھی یہ دونوں حضرات معہد کی تاسیس سے ہیں اس ادارے میں۔ یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ذی صلاحیت عالم ہیں۔ دعویٰ اور اس کے اس بات کے وسائل اس موضوع پر انہوں نے کام کیا ہے۔ معہد میں فتاویٰ کئی اساتذہ لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی ذمہ داری مفتی شاہد صاحب کے ذمے ہیں، یہاں کے معتمد تعلیم ہیں، اور مولانا اشرف علی صاحب معتمد انتظامی امور ہیں۔ اسی طرح مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی، یہ بھی معہد کے اساتذہ میں ہیں، بلکہ اس وقت نائب ناظم بھی ہیں، اور انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، عصری یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہے، تو یہ بھی خاص کر حدیث کے موضوع پر زیادہ طلباء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تعلیم کے لیے بھی بہت اچھے تربیتی محاضرات انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اسی طرح اس کے ایک بہت ہی کامیاب استاد مولانا محمد اعظم ندوی صاحب ہیں۔ ان کی اردو، ان کی عربی، ان کا ادبی ذوق، تحریری ذوق، قلمی ذوق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اور طلباء کی فکری تربیت میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک مستقل شعبہ ہے ثقافتی پروگراموں کا، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح ایک استاد ہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی، ان کو بھی تدریس کا طویل تجربہ ہے۔ مولانا احسان الحق مظاہری، وہ لائبریری کے کام کے ساتھ ساتھ قرآن شعبہ تفسیر کا ایک مضمون بھی پڑھاتے ہیں۔ معہد کے اساتذہ میں ہیں مولانا نوشاد اختر ندوی، انہوں نے ندوے سے فراغت بھی حاصل کی اور عصری تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی، اور یہ بھی خاص طور پر جو شعبہ مطالعہ مذاہب کا ہے اس کے یہ ذمہ دار ہیں، اور فکری مطالعہ ان کا بہت اچھا ہے موجودہ دور کے افکار پر، مذاہب پر۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد ہیں مولانا احمد نور عینی قاسمی، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، فقہ میں تخصص بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے۔ بہت لائق استاد ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو ان سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جتنے اساتذہ کا ہم نے ذکر کیا، ایک آدھ کو چھوڑ کر، یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیک وقت اسلامی علوم اور عصری علوم دونوں میں ان کو ڈگریاں حاصل ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تحقیق اور دعوت یہ دو اہم مقاصد ہیں معہد کے، تو یوں تو ہر شعبے میں طالب علم کا ذہن ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہے، جو کچھ لکھے، تحقیق کے ساتھ کرے، لیکن ایک مستقل شعبہ تحقیق کا ہے جس میں اس وقت 3 حضرات کام کر رہے ہیں۔ اس شعبے کے ذمہ دار مولانا عبید اختر رحمانی صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بڑا تحقیقی مزاج دیا ہے اور ہمہ جہت پہلو پر وہ کام کرتے ہیں۔ اسی شعبے میں ہیں مولانا محمد ندوی صاحب، ان کو بھی ماشاءاللہ اس سے بہت اچھی مناسبت ہو گئی ہے، خاص کر فقہی تحقیقات سے اور کتابوں کی مراجعات سے۔ اسی شعبے میں ہیں مولانا محمد جہانگیر صاحب، جن کا موضوع حدیث ہے۔ ماشاءاللہ اب تک یہاں سے بدائع الصنائع جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کی احادیث کی تخریج کا کام 5 جلدوں میں ہوا ہے، اور یہ 5 جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ ادلۃ الحنفیہ من الاحادیث النبویہ کے نام سے زکریا بک ڈپو دیوبند سے۔ اس میں بنیادی کام
عزیزی مولانا جہانگیر سلمہ نے کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی سراجیہ جو فتاوی کی ایک اہم کتاب ہے، وہ تحقیق و تعلیق کے بعد 3 ضخیم جلدوں میں زکریا بک ڈپو سے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت فتاوی عالمگیری پر کام چل رہا ہے اور اس کام کے بنیادی ذمہ دار مولانا محمد صاحب ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ کام شائع ہوگا تو یہ بہت ہی مفید اور اہل علم کے لیے بڑا نافع ثابت ہوگا۔ ہم ہر سال جو طلبہ تخصص میں ممتاز ہوتے ہیں، ایسے 1-2 طالب علم کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو اس شعبے میں تربیت تحقیق کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ ان حضرات کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایک طالب علم کا ہم لوگوں نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے اور فتاوی عالمگیری کے کام میں ان کو لگایا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم اور مفید شعبہ ہے، اور کئی فضلاء جنہوں نے یہاں سے شعبہ تحقیق کی تکمیل کی، بلکہ بعض وہ بھی جنہوں نے سال دوم کی تکمیل کی، ملک کے مختلف اداروں میں تحقیقی کاموں میں مشغول کیے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت کامیاب ہیں اور ذمہ دار ان سے بہت مطمئن ہیں۔ شعبہ انگریزی ہمارا یہ مرکز المعارف کے تحت چلتا ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب ہے اور بڑا رجوع ہے۔ اس بار بھی بہت درخواستیں آئیں، ہم لوگوں نے اس میں تخفیف کی۔ اس کے ذمہ دار ہیں مولانا ناظر انور قاسمی، دارالعلوم کے فاضل ہیں، پھر مرکز المعارف کے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں کے بہت کامیاب طالب علم تھے، اور مرکز المعارف ہی نے یہاں کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہیں شعبہ انگریزی کے دوسرے استاذ مولانا انظر قاسمی صاحب ہیں، یہ بھی دارالعلوم کے فاضل ہیں اور یہ بھی مرکز المعارف کے پڑھے ہوئے ہیں۔ شعبہ انگریزی کے تیسرے استاذ ہیں مولانا محمد ارشد قاسمی صاحب، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور انہوں نے معہد ہی میں شعبہ انگریزی جو مرکز المعارف کے زیر نگرانی ہے، اس سے انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ تینوں اساتذہ بہت مخلص ہیں اور صبح سے لے کر اور رات کے 12 بجے تک طلبہ کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کو مشغول رکھتے ہیں۔ ان سارے کاموں کے لیے بہت بڑی ضرورت لائبریری۔ ماشاءاللہ معہد کی لائبریری اس کی کم عمری کے باوجود مراجع کا ایک بہتر مرکز بن گئی ہے۔ 25,000 سے زیادہ کتابیں اس وقت معہد کی لائبریری میں ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جن فنون میں یہاں اختصاص ہوتا ہے، بالخصوص اس میں زیادہ سے زیادہ اہم مراجع اور بنیادی کتابوں کو جمع کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسری موضوعات پر بھی کتابیں ہیں۔ یہ یہاں کی لائبریری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ نماز کے اوقات کو اور عصر سے مغرب تک کے وقت کو چھوڑ کر گویا 8 سے لے کر رات کے 12 بجے تک یہ لائبریری کھلی ہوتی ہے۔ طلبہ کو اس سے استفادہ کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ عمومی طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لائبریری کے علاوہ شعبہ مطالعہ مذاہب اور تدریب القیادہ کی الگ لائبریری ہے جو ان کے شعبے میں ہے۔ انگریزی کی الگ لائبریری ہے جو شعبہ انگریزی میں ہے۔ لائبریری کے ذمہ دار مولانا محبوب احمد صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ یہ طلباء کی مدد کرتے ہیں اور طلباء لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا محمد احسان الحق مظاہری صاحب یہ ان کے معاون ہیں، جو لائبریری کو بہتر رکھنے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں
اور طلباء کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ حضرات جب یہاں حالات اس لائق ہو جائیں کہ آپ یہاں آ کر معہد کے احاطے میں قیام کر سکیں تو انشاءاللہ آپ اس لائبریری سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے جو شعبہ تحقیق کے رفقا ہیں ان سے بھی مدد لیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے جو آج کل الیکٹرانک طور پر کتابوں سے استفادہ کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی مہیا ہیں، اور مولانا محمد صاحب طلباء کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور کس موضوع کے لیے ان کو کہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ہے معہد کا مختصر تعارف۔ اس سال ہم لوگ داخلہ محدود سے محدود تر کرنا چاہتے تھے، لیکن درخواستیں بہت زیادہ آ گئیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے اللہ کے نام پر آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد موجودہ صورتحال کو بہتر فرمائے اور معمول کی صورتحال بن جائے، تاکہ آپ کیمپس میں آئیں اور یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں اور اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ظاہر ہے کہ مشافہتاً تعلیم کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ آن لائن تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنے کے بجائے قوم کے بہت سے لوگوں پر وحی بھیج دی ہوتی، لیکن مشافہتاً جو معلم تعلیم دیتا ہے اس کا انسان اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے اور اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اس درجے کا فائدہ تو شاید آن لائن کلاسز سے نہیں ہو، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ محنت کریں اور جو کچھ یہاں پڑھایا جائے بتایا جائے اچھی طرح سنیں، اس کا نوٹ لیں، بعد میں اس کا مذاکرہ کریں، اس کو یاد کریں، کتابوں سے مراجعت کریں، جہاں کوئی دقت ہو اپنے اساتذہ سے فون پر رابطہ کریں، اور ان تمام اساتذہ کا انشاءاللہ فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو فراہم کر دیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ بڑی حد تک کیمپس تعلیم کا بدل بن سکتی ہے۔ اخیر میں آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حالات کو بہتر فرمائے، اس مصیبت کو جو اس وقت کرونا کی شکل میں پوری دنیا پر مسلط ہے اس کو دور فرما دے، آپ کے یہاں داخلہ لینے کو آپ کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم نسألک علما ينتفع به، اللہم نسألک علما ينتفع به، اللہم نسألک علما ينتفع به، اللہم علمنا التعویل وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا التعویل وفقہنا فی الدین، اللہم نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا غما الا کشفته ولا مرضا الا شفیته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔